अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की सबसे बड़ी और पहली खबर जो है, जिसके बारे में पिछले कई दिनों से आपको मैं बता रही थी कि जीएचक्यू हमला केस में इमरान खान समेत जितने भी लोग हैं जो इस पूरे वाक़े में मुलव्विस थे, उनकी शामत आ गई है। उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म जो है, आया वो आयद हुई है या नहीं हुई है, क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो उससे मैं आपको आगाह कर देती हूँ। तो आपको बता दूं कि सानेहा 9 में जीएचक्यू हमला केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान समेत दीगर मुल्जमान जो हैं, उनके ऊपर आज फर्द जुर्म आयद होना थी। वकला ने फर्द जुर्म चालान पर एतराज़ात कर दिए, जबकि जीएचक्यू चालान में 94 गवाह हैं और किसी गवाह ने बानिया पीटीआई समेत किसी लीडर का नाम जो है वो फिलहाल तक नहीं लिया। वकील जो हैं बाबर अवान, उनका कहना था कि जिनके बयान पर बानिया पीटीआई और कायदीन को मुलव्विस किया वो मुनहरिफ हो चुके हैं। वकला सफाई ने कहा कि मुकदमा चालान का पुलिस ने जो नक्शा पेश किया है, इसमें किसी मुल्जिम के पास असलहा नहीं था। आप लोग जानते कि वो जीएचक्यू के पर जिस तरह से इन्होंने हमला करवाया और जिस तरह से इन्होंने तोड़फोड़ की और सब चीजें थी, वो आपके सामने थी। अली अमीन गंडापुर भी पेश नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर को कहा गया था कि आपने आज हर सूरत पेश होना है और उनकी हाजिरी माफी की दरख्वास्त जो है वो जाके जमा करवा दी गई। फर्द जुर्म के लिए 25 मुल्जिमान में चालान नकूल जो है वो भी तकसीम नहीं हो सकी आज के दिन में, और इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने कचहरी अदालत में समाअत की, जबकि पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम थे और फर्द जुर्म से बचने के लिए साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने बरी करने की दरख्वास्त जो है वो ऑलरेडी दायर की हुई थी। बहरहाल आपको बता दूं कि चालान की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि जीएचक्यू चालान की जो तफसीलात हैं वो इस वक्त मेरे पास हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें बानिया चेयरमैन पीटीआई इमरान खान समेत मुल्जिमान पर मजमूई तौर पर 27 संगीन दफात जो हैं वो आयद की गई हैं। चालान के मुताबिक मुल्जिम ने साबिक सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की क़यादत में जीएचक्यू के ऊपर हमला किया। जीएचक्यू गेट के ऊपर धावा बोला गया और गेट तोड़ दिया गया। फौजी जवानों ने मना किया मगर बाज नहीं आए और तोड़फोड़ जारी रखी। मुल्जिमान ने हसास अस्करी इमलाक तोड़ी और उसको आग लगा दी। डंडों और पत्थरों से हमला किया। पेट्रोल बम भी मारे गए और मुल्जिमान जो हैं वो जीएचक्यू तोड़कर उसके अंदर दाखिल हो गए। फोर्सेस से भरपूर मुजाहमत की गई और वो सारी चीज़ें जो है वो डिटेल आपके पास हैं। तो बहरहाल आज जो है वो फर्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन वो टल गई है। लेकिन आखिर कब तक? और एक सवाल ये भी कि अदालतें कब तक इमरान खान को रिलीफ देती रहेंगी। चलिए अब आपके साथ एक अच्छी खबर भी शेयर कर लेती हूँ कि हज पर जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर आ गई है। सरकारी स्कीम वालों से रकम किस्त में लेने का फैसला जो है वो हुकूमत ने किया है। इसकी क्या तफसीलात हैं आपको बताती हूँ। वजारत मजहबी अमूर नई हज पॉलिसी के तहत सरकारी स्कीम की हज दरखास्तें नवंबर के वस्त में वसूल होंगी। सरकारी स्कीम के तहत जो है वो 89,605, ये है 89,605 आज़मीन फरीज़ा हज के लिए जाएंगे। इनमें से 5,000 जो हैं वो स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत जाएंगे और बाकी जो हैं वो रेगुलर स्कीम के तहत जो है वो जाएंगे। वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने हज पॉलिसी का बाज़ाब्ता ऐलान जो है कहा कि वो अगले हफ्ते कर देंगे, लेकिन मैंने आपको ये खबर पहले बता दिया। सरकारी स्कीम के जरिए हज और बैतुल्ला जाने के ख्वाहिशमंद आज़मीन के लिए अच्छी खबर यह है कि हज पॉलिसी में हज पैकेज के वाजिबात को एक साथ में वसूल करने की स्कीम जो है वो मुतारिफ करवाने जा रही है हुकूमत। वजारत मजहबी अमूर के ज़राए के मुताबिक हज पैकेज के वाजिबात को यकमुश्त के बजाय, यानी कि वन टाइम के बजाय 3 एक साथ में वसूल किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर हज दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपए जो है वह वसूल किए जाएंगे। कुरान अंदाजी में जिन लोगों के नाम आएंगे उसके बाद मजीद 4 लाख रुपए की अदायगी लाजमी होगी, जबकि बाकी रकम फरवरी के दूसरे हफ्ते में किस्त के तौर पर वसूल किए जाएंगे, ताकि मुख्तलिफ संगीन नौयत की बीमारियों में मुब्तला अफराद जो हैं उनके बारे में भी कहा गया कि वो हज पे नहीं जा सकेंगे। सऊदी अरब की क्या शराइत हैं, कौन से अफराद हज पर नहीं जा सकेंगे, इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। पाकिस्तान आज़मीन हज के लिए वजारत मजहबी अमूर सऊदी अरब की शराइत के मुताबिक सेहत पॉलिसी तैयार की गई है, जिसके मुताबिक डायलिसिस वाले अफराद जो हैं वो नहीं जा सकते। इसके अलावा जो दिल के आर्जे में मुब्तला लोग हैं वो भी नहीं जा सकते। तो इस हिसाब से देखें तो अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान में तो इतनी तादाद है, तो इस तरह कोई नहीं जा सकेगा। इसके अलावा सांस फूलने के मरीज भी नहीं जा सकेंगे। फेफड़ों की बीमारी या मसनूई तनफ्फुस पे जो जिंदा लोग हैं वो भी नहीं जा सकेंगे, और ऐसे मरीज जिनके जिगर और गुर्दा फेल हो चुका है
وہ بھی حج کے اوپر نہیں جا سکیں گے. تو یہ تمام تفصیلات ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. باقی انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں گورنمنٹ اس کو اناؤنس کر دے گی. میں چلتی ہوں اگلی خبر کی طرف. تو ایک طرف جہاں عمران خان کے اوپر آج فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، وہیں پر آپ کو بتا دوں کہ سندھ ہائی کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیسز کی سماعت جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو گئی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیسز کی سماعت جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہونے لگی. نئی آئینی درخواستوں کی سماعت کے لیے وکلاء نے عدالت سے اجازت مانگی تھی، لیکن سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچز نے نئی آئینی درخواستوں کی سماعت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا. وکلاء کی جانب سے دائر کی گئی درخواستوں میں سول اور کرمنل کیسز شامل تھے. سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پہنور ہیں جی، انہوں نے کہا، یہ پنوار جو بھی ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ آج آئینی بینچز بن رہے ہیں، پھر فیصلہ ہوگا کہ کون سا کیس کہاں جائے گا. تو یہ تھا جی اصل میں معاملہ. ایک اور بڑی امپورٹنٹ اور مزیدار نیوز یہ ہے کہ اس وقت جب سے ٹرمپ جیت گئے ہیں، اہل یوتھ جشن منا رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ نے آتے ہی عمران خان کے لیے جہاز بھیج دینا ہے اور عمران خان کو رہا کروا لینا ہے. اس کے بعد آپ کو پتا چلا کہ وہاں سے یہ جو زلفی بخاری اور یہ جو شہباز گل اور یہ تمام لوگ ہیں، انہوں نے جا کر ملاقاتیں کی، جس کے بارے میں کنفرمیشن دی ہے رؤف حسن نے کہ ہم لوگ ٹرمپ کے جیتنے سے پہلے 2-3 دفعہ اس سے ملاقات کر کے آ چکے ہیں اور انہوں نے ہمیں اس بات کی ایشورنس کروائی تھی کہ وہ عمران خان کو رہا کروائیں گے. ایسے میں جو پی ٹی آئی والے ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ والے جو حضرات ہیں، انہوں نے جو ٹرمپ کے خلاف ماضی میں جتنی بھی ان کے خلاف ٹویٹس کی تھیں وہ سب دھڑا دھڑ اس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے نام آیا احسن اقبال کا. تو آپ کو بتاتی چلوں کہ فیکٹ چیک یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل پوسٹ اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے دعوے جو ہیں یہ ٹوٹلی غلط ہیں. اس کے برعکس احسن اقبال نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو بھی آج تک ٹویٹس کی ہیں اس میں سے کوئی بھی ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کی. یہ ٹوٹل جھوٹ ہے، اٹس اے کمپلیٹ لائی جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بولا جا رہا ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر پہ جاؤں، ایک ایسی خبر ہے جس کے بارے میں شاید ہی کسی نے آپ کو بتایا ہو. خبر جناب یہ ہے کہ غیر ملکی ایئر لائن ہے، وہاں سے وطن واپس آنے والے پاکستانی کوالالمپور کے اندر ایئرپورٹ پہ 5 دن سے پھنسے ہوئے ہیں، محصور ہیں وہ بیچارے، اور ایئر لائن کے پاس پرواز کے لیے جہاز دستیاب نہیں ہے. یہ ان کا کہنا ہے. غیر ملکی ایئر لائن سے وطن آنے والے پاکستانی جو ہیں وہ کوالالمپور ایئرپورٹ کے اوپر محصور ہیں. 5 دن سے وہ بیچارے وہاں پریشان ہو رہے ہیں. آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک کی جو پرواز ہے جی OD 1310 کوالالمپور سے لاہور آئی تھی. اس پرواز کے ذریعے 350 سے زائد پاکستانی مسافروں نے وطن پہنچنا تھا. ان مسافرین میں خواتین ہیں اور کم عمر بچے اور ضعیف العمر یعنی کہ بڑی عمر کے افراد اس میں شامل ہیں. ایک مسافر کے مطابق ایئر لائن کے پاس پرواز کے لیے جہاز دستیاب نہیں. 3 دن پہلے ایک جہاز کا بندوبست کیا گیا مگر عین اڑان کے وقت اس جہاز کا انجن فیل ہو گیا. تو اب سوچیں کہ یہ واقعہ اگر پاکستان کے اندر ہوا ہوتا تو یہاں پر کس طرح سے طوفان مچا ہوتا اور کس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی. تو باہر ہو گیا ہے تو کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا. پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اور بڑا الزام سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ نقاب پوش افراد پارٹی کے رکن اسمبلی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں. یہ کہنا ہے جی پی ٹی آئی کا. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے پارٹی کے MNA خواجہ شراز محمود کے اغوا کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی اور ان کے منتخب نمائندوں کو دہشت زدہ کرنے کے سلسلے کو روکنے کے لیے سڑکوں پر نکلنا ہوگا. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ نامعلوم نقاب پوش افراد جو ہیں خواجہ شراز محمود کی ملتان میں واقع رہائش گاہ کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے اور ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا اور قومی اسمبلی سے ان کو اپنے ساتھ لے گئے. اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ انتظار پنجوتھا جو کہ عمران خان کے فوکل پرسن تھے وہ اغوا ہوئے تھے اور اس کا الزام بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ لگایا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا تھا کہ ان کو اغوا برائے تاوان کے طور پہ 2 پٹھان اغوا کر کے خیبر پختونخوا لے گئے تھے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ خاک میں مل گیا تھا. کیونکہ جب پولیس نے ان کو بازیاب کروایا تھا تو انہوں نے اپنا سارا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا تھا، جس کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو الزام لگا رہے تھے وہ جھوٹا ثابت ہو گیا تھا. لاہور سے ایک بہت بری خبر یہ ہے کہ 2 کروڑ روپے تاوان کے لیے نوجوان کو اغوا کیا گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ اس میں 6 پولیس اہلکار ملوث تھے. انہوں نے یہ ساری جو سازش رچی تھی. لاہور کا جو تھانہ ہے جی گرین ٹاؤن، وہاں کی پولیس نے نوجوان کو اغوا کرنے کے بعد جھوٹے مقدمے میں نامزد کر کے رہائی کے عوض 2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کرنے والے انچارج انویسٹیگیشن سمیت 6 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے.
آپ کو بتاؤں کہ لاہور پولیس کے چیف بلال صدیق کمیانہ نے متاثرہ شہری جس کا نام عدنان بتایا جا رہا ہے اس کی والدہ نذیرہ بی بی کی جانب سے خوفناک واقعے کی تفصیلات سے پردہ اٹھانے پر واقعے کا نوٹس لیا اور پولیس حرکت میں آئی۔ خاتون نے اپنی شکایت میں یہ کہا کہ اس کے بیٹے اور تھانہ گرین ٹاؤن کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ASI کے درمیان کسی معاملے پر تلخ کلامی ہوئی تھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پولیس افسر نے بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ اس کو اغوا کروایا اور پھر بعد میں تاوان جو ہے وہ لینے کے لیے اس کو جھوٹے مقدمے میں ملوث کر دیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ مذکورہ پولیس اہلکار ان کے بیٹے کو کالج روڈ سے حراست میں لے کر چلے گئے اور بعد میں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ خاتون نے جب یہ تمام الزامات لگائے تو اس کے بعد لاہور پولیس کی جو سربراہ ہیں بلال صدیق کمیانہ، انہوں نے والدہ کی شکایت کے اوپر جو نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا، جس پہ پولیس اہلکاروں پر عائد کردہ الزامات سچ ثابت ہو گئے، جس پر انہوں نے اپنی ماتحت افسران اور اہلکار جو ہیں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کے احکامات جاری کر دیے اور گرین ٹاؤن پولیس اسٹیشن نے مذکورہ پولیس افسران کے خلاف اغوا برائے تاوان اور اختیارات کے غلط استعمال سمیت مختلف الزامات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ PTI رہنما اعظم سواتی کے جسمانی ریمانڈ میں 7 دن کی توسیع ہو گئی ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے موٹر وے ٹھٹھا خلیل کی جگہ پر ہنگامہ آرائی سے متعلق مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کے جسمانی ریمانڈ میں 7 دن کی توسیع کی ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ اعظم سواتی کو ٹیکسلا پولیس نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتی چلوں کہ دوران سماعت پولیس نے ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کی۔ عدالت نے PTI رہنما اعظم سواتی کے جسمانی ریمانڈ میں 7 دن کی توسیع کرتے ہوئے 14 نومبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا۔ 2 دن پہلے مختلف مقدمات میں اسلام آباد کی عدالت سے ضمانت ملنے کے بعد اعظم سواتی کو اٹک جیل سے رہا کیا گیا تھا، لیکن ٹیکسلا پولیس نے انہیں جیل سے رہا ہوتے ہی حراست میں لے لیا اور راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر جا کر پیش کر دیا۔ پولیس کی جانب سے 14 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے اس کی درخواست کی گئی، جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ پہلے منظور کیا تھا اور اب فائنلی یہ 7 ڈیز کا منظور ہو گیا ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔